اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جو خواب آیا، اس خواب کا بھی ذکر ہے اور بعد میں اس کی ظاہر ہونے والی تعبیر کا بھی ذکر ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا، وہ خواب تو ایسا تھا کہ جس خواب کی روشنی میں آج تک قربانی جو ہے ہمارے دین کے اندر بھی سنت کے طور پر قائم ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں خواب کا کتنا تعلق ہے۔ فرق یہ ہے نبی اور غیر نبی کے خواب میں کہ انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ بولیے، وحی ہوتے ہیں، وحی الہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مختلف طریقوں سے جو علم عطا فرماتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کا منتقل کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی وحی کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں۔ یہ بات ذرا یاد رکھیں، مختلف صورتیں ہوتی تھی۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوتے، کبھی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرشتے کی ہی شکل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ کبھی جب آپ کے اوپر وحی اترتی تو ایک گھنٹی کی سی آواز آپ کو محسوس ہوتی اور وہ وحی ہوتی۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بھی کلام فرمایا، یعنی وحی کے مختلف طریقے تھے، پیغام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم منتقل فرمانے کے مختلف طریقے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ 46 مختلف طریقوں سے 46 مختلف طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علوم عطا فرمائے۔ ان 46 مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ خواب بھی تھا، یعنی انبیاء کرام اور غیر نبی کے خواب میں یہ فرق ہے کہ انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب بھی اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا ذکر سورہ الصافات کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کی رضا کی خاطر تو جس طرح خواب میں دیکھا، چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے براہ راست پیغام اور علم ہے اور حکم ہے، وہی ہے یہ، اسی طرح آپ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان کے اندر مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں، اس میدان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسی خواب کی روشنی میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ کی گردن کے اوپر چھری چلائی اور اپنی طرف سے ذبح کر دی۔ اور اسی سنت کی ادائیگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر قیامت تک کے لیے قربانی کی اس رسم کو اپنی امت کے اندر جاری فرمایا۔ یعنی یہ خواب کا تعلق میں دین کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس سورہ یوسف کے اندر تو کم سے کم 3 خوابوں کا بما تعبیر ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے، آپ نے ایک دن اپنے ابا جان کو عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان کا کیا نام تھا؟ بولیے بولیے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کو عرض کیا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ انی رأیت 11 کوكبا، میں دیکھتا ہوں خواب میں 11 ستارے، 11 ستارے، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے خواب میں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کو فرماتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ اب یہاں سے تعبیر کی علم کی بنیاد جو ہے وہ شروع ہو گئی، علم تعبیر کی بنیاد کی آیت کریمہ سے شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یوسف، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بھی بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو بھی اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ فَقِیدُوا لَکَ کَیْدًا، ہو سکتا ہے تمہارے اس بیان سے وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال نہ چل جائے۔ یہ ایک پہلو ہے، اپنی گفتگو میں سارے پہلو کوشش کروں گا بیان۔ اس سے ایک نقطہ اخذ ہوتا ہے احادیث طیبہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی، وہ یہ نقطہ اخذ ہوتا ہے تفسیری اس میں سے کہ جب بندہ خواب کوئی دیکھے تو ہر شخص کو اپنا خواب بیان نہ کرے۔ جب بندہ خواب دیکھے تو ہر شخص کو اپنا خواب بیان نہ کرے، حتیٰ کہ، اب یہ دیکھ لیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، سگے بھائی، سیدنا یعقوب علیہ السلام منع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے یوسف، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تمہارے جو بھائی ہیں ان کے سامنے بھی یہ خواب بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ فَقِیدُوا لَکَ کَیْدًا، ہو سکتا ہے تمہارے خلاف حسد میں مبتلا ہو کے فریب کوئی چال جو ہے وہ تمہارے خلاف چلے اور حسد کے اندر وہ مبتلا ہو۔ بغیر پڑے ہوئے جنتا سے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بغیر پڑے ہوئے چلو جاؤ۔ جی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو بھی اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ حضرت یعقوب کی حضرت یوسف کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہوئے وہ بھائی جو تھے وہ پہلے ہی حضرت یوسف سے حسد کرتے۔ اصول قرآنی اور اصول تفسیری اور حدیث پاک میں بھی یہ اصول ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں اور سمجھنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس بندے کے متعلق یہ خدشہ ہو کہ یہ بندہ مجھ سے حسد کرتا ہوگا، کسی بنا پر مجھ سے نفرت کرتا ہوگا، یا اس کے دل میں میرے متعلق حسد کے جذبات موجود ہیں، اگر کسی ایسے شخص کے متعلق بندے کو علم ہو، بے شک وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے باپ کی پشت سے ہی بے شک کیوں نہیں پیدا ہوا، یعقوب علیہ السلام یہ اصلاح دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو بھی اس خواب کا ذکر کریں، یعنی دشمن سے، حسد کرنے والے سے، نفرت کرنے والے سے، جو اس طرح کا بندہ بے شک وہ کلوز سے کلوز رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی اپنے ہر خواب کا ذکر نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ جو ہے یہ نصیحت فرمائی، اور یہ جو خواب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر یہ جو بچپن میں آپ نے خواب دیکھا، کب خواب دیکھا؟ بچپن، بالکل آپ چھوٹے سے تھے، یعنی اس عمر کے تھے کہ جب بھائیوں نے، آگے جو ذکر آتا ہے، جب بھائیوں نے آپ کو ساتھ جنگل میں لے جانا چاہا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بہانہ کیا کہ ہم انہیں
اپنے سامان کے پاس بٹھا